الکریم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں کراچی میں منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کے اندر بدامنی کے حوالے سے شدید دکھ کا اظہار کیا گیا۔ کوئٹہ بلاسٹ یہاں پر خاموش رہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ پیچھے اس میں جو کراچی میں کیمیکل فیکٹری کا المناک واقعہ ہوا ہے، کراچی لانڈھی اور بلدیہ میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں، شادیوں پر حملے کیے گئے ہیں، زیارت میں جو دھماکے سے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اجلاس نے ان تمام واقعات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان واقعات میں شہید ہونے والے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا اور دعا کی گئی کہ ان میں جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد شفا عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت ایک اتھارٹی بنانے جا رہی ہے۔ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے اجلاس نے اس اتھارٹی کو مسترد کیا اور میڈیا کی برادری کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، اور جس طرح کے اسلام آباد میں میڈیا نے پارلیمنٹ کے اندر صدر مملکت کی تقریر کے دوران احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کے اراکین پارلیمنٹ مکمل طور پر ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر اپنی بھرپور ہمدردی کا بھی اظہار کریں گے اور بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔ مارشل لا ہے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس سیاہ قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو باتیں کی جا رہی ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، یک طرفہ طور پر ایسی حکومت جو خود دھاندلی کی پیداوار ہو، اس کو منصفانہ انتخابات قوم کو دینے کے لیے یک طرفہ اصلاحات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اجلاس اس طرح کی انتخابی اصلاحات کو مسترد کرتا ہے۔ پوری دنیا نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کیا ہے۔ خود یہاں پاکستان کی الیکشن کمیشن نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، اس کے باوجود وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم شفاف الیکشن کے لیے ای وی ایم کو یہاں الیکشن میں استعمال کریں گے۔ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اور آر ٹی ایس کی طرح الیکشن کو چوری کرنے کا ایک مذموم منصوبہ ہے۔ پی ڈی ایم نے وکلاء کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ احتجاج میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پاکستان میں ایک باوقار
قابل اور غیر جانبدار عدلیہ کے لیے خود ایک جدوجہد ہے، خود ہم اس کے لیے ایک نظریہ ہیں۔ وکلاء برادری اگر اس حوالے سے میدان میں اترتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہمیں اپنے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم پائے گی۔ حال ہی میں ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سے بیک جنبش قلم 17,000 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے، ان کو ملازمتوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہر باروزگار نوجوان کے پیچھے 5 سے 6 گھر کے افراد تو ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو اس فیصلے سے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے بھی اس فیصلے پر ہم احتجاج کرتے ہیں اور انہیں قانونی مدد بھی مہیا کریں گے اور قانونی راستے سے ان کو بحال کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ پی ڈی ایم نے ملک میں بڑھتی ہوئی تاریخی مہنگائی، جو غریب آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صبح و شام کا راشن مہیا نہیں کر پا رہے، ان سے اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ان کے بلکتے ہوئے بچے ان کے لیے اب ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ حکومت کی ناکامی اور غریب آدمی کے خلاف ان کی پالیسیاں ایک بہت بڑے تاریخی ظلم کا شاخسانہ ہے اور ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی غریب قوم کی آواز بھی بنیں گے اور اس کے لیے ہم میدان عمل میں بھی اتریں گے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے اضافے کو ملک کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم قرار دیا گیا ہے اور حکومت کی لاپرواہی کو جرم قرار دیا گیا، نااہلی اور نالائقی سے تعبیر کیا گیا اور انشاءاللہ پی ڈی ایم اور اس میں شامل جماعتیں ملک کے نوجوان کے مستقبل کو روشن بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک میں جلسوں کا جال بچھا دیں اور صرف جلسوں پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ روڈ کاروان پورے ملک میں چلائیں گے تاکہ عوام ایک حقیقی جمہوریت اور ووٹ کے اپنے حقیقی حق کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل سڑکوں پہ آ کے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے اسی ستمبر کے پہلے ہفتے میں مرکزی مجلس عاملہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا جس میں جلسوں کی ترتیب اور روڈ کاروان کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ پی ڈی ایم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کی 3 سالہ کارکردگی اور ان کی کرپشن پر مشتمل 3 سالہ وائٹ پیپر ہم جاری کریں گے۔ اس کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہونے کے بعد ان کی کارستانیاں اور سیاہکاریاں پبلک کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے آپ اور حمزہ شہباز تیار، میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ رکاوٹ ہے، کیا ایسا ہی؟ اور پی ڈی ایم کے ضمن میں کیا فیصلہ ہے جو پیپلز پارٹی تبدیلی کی تجویز دیتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ مفروضے پر مبنی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے، جس طرح حضرت مولانا صاحب نے اپنا بیان جاری کیا ہے، یہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد متفقہ
جو فیصلے تھے اس کا اعلان فرمایا ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ پی ڈی ایم کا کارواں آگے بڑھے گا. آپ سوال کریں, آپ ایسے نہیں ہو سکتے. یہ لگتا ہے کہ یہ جو 2 سال حکومت کے وہ بھی ایسے ہی احتجاج کرتے گزر جائیں گے, اور عوام جو اس وقت مہنگائی کے چکی میں پس رہی ہے ان کو کوئی نجات آپ نہیں دلا پائیں گے. اسکیموں کا کیا ہوا, حکومت کے خاتمے کا کیا ہوا, لانگ مارچ کا کیا ہوا, آپ ان کا جواب تو جی سر. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. یہ جو کورونا, رمضان شریف, سخت گرمیوں کا موسم اور اس کی وجہ سے کچھ جلسوں میں فاصلے آ گئے ہیں, اس سے آپ ایک تاثر لیا ہے اور یہ شاید عام لوگوں میں بھی یہ تاثر ہو, لیکن ہم جو شیڈول دینے جا رہے ہیں اس تاثر کو ہم بہا کر لے جائیں گے, اور ہم انشاءاللہ العزیز ایک زندہ نظریہ ہے, ایک زندہ آواز ہے, اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک مسلسل تحریک ہے. ہم قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کسی معروضی عوامل کی وجہ سے کچھ تعطل آیا ہے ہمارے اجتماعات یا جلسوں میں, انشاءاللہ اس حوالے سے ہم قوم کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے, جہاں تک کل کا جلسہ ہے بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ العزیز, اور جہاں پی ڈی ایم اس جلسے میں اپنے بنیادی منشور کو سامنے رکھتے ہوئے اس جلسے میں قوم کو اپنا پیغام دے گا, وہاں پر ہم سندھ کے حقوق پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. بات تو پوری کرنے دیں, مجھے بات پوری کرنے دیں. ہم اس حوالے سے سندھ کے حقوق کو بھی اس جلسے میں نظر انداز نہیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا سندھ کے مسائل کو. جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ہم ایک بات بڑی وضاحت سے کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش کی کہ پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں, لیکن ہم ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں کھول رہے. ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ ملک پر مسلط وفاق میں حکمران وہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے, اور اس کو ہٹا کر ہم دم لیں گے. اس لیے ہم پیپلز پارٹی کا محاذ جو ہے اس کو 2 جنگیں نہیں لڑنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ قصہ پارینہ بن چکا ہے, اس کو دوبارہ عباس میں نہ لائیں. لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ آپ کو بتائیں سوشل میڈیا اور میڈیا میں بہت چلا. ایک تاثر یہ ہو رہا ہے کہ کل کا جو جلسہ ہے اس میں بدنظمی کو روکنے کے لیے کم سے کم خواتین آئیں یا خواتین کو نہ آنے کی زحمت دی جائے. اس بارے میں آپ کچھ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. خواتین آئیں گی جلسے میں اور پوری طرح ان کو پروٹیکشن دیا جائے گا, ان کو عزت دی جائے گی. اس قسم کی کوئی بات, اگر کہیں سے کسی انتظامی مجلس میں ایسی کوئی تجویز آیا ہے کہ کورونا ہے یا یہ وہ اپنی جگہ پر, لیکن آپ نے اس کو تو ہائی لائٹ کر دیا اور اس کا انتظار نہیں کیا کہ آج سربراہی اجلاس ہے. وہ آپ سے کیا کہنے جا رہا ہے؟ صاحب یہ بتائیے گا, روز شیخ رشید جو ہے شین اور نیم کی بات کرتا ہے, یہ روزانہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف علیحدہ چل رہے ہیں, تو مسلم لیگ کی جو تحریک ہے اور پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو بھی ان باتوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں وہ شیخ حرم کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. خود آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, خواتین کا تو منع کر دیا ہے.